न्यूज़ लाइव के साथ मैं हूं कायनात मलिक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म का काम है अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाना। एवोल्यूशन में ये देखा जाता है कि किसने अपने कमजोर तबके की मदद की। आपको ले चलते हैं बराह रास्त मुल्तान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। खिताब करें जनाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, मेरे फेडरल मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, ख़वातीन और हज़रात, मैं पहले तो आज ये कहना चाहता हूँ पब्लिक से कि उस्मान बुज़दार को क्यों मैंने चूज़ किया पंजाब का वज़ीर आला। हर किस्म की मैं देखता हूँ मीडिया में तनकीद होती है उस्मान बुज़दार के ऊपर, मेरे से कम होती है लेकिन होती है। और बड़े एक कैंपेन चलती है कि वज़ीर आला पंजाब अहलियत नहीं रखते पंजाब का वज़ीर आला बनने के लिए। और मुझे अफसोस होता है कि किसी ने आज तक ये इवैल्यूएट किया ही नहीं कि क्या उनकी 2.5 साल में असल में परफॉर्मेंस क्या है, और उसके मुकाबले में जो 2.5 साल पहले वो हॉलीवुड का एक्ट्रेस, बॉलीवुड का एक्टर कभी बूट पहन के खड़ा होता था पारी में, कभी वो टोपियां पहन के खड़ा होता था, उसके और इसके कभी मुकाबला किया ही नहीं। मुआवजा तो करें कि उसने क्या अपने 2.5 सालों में किया और इसने क्या किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप एक एक चीज़ ले लें। और वज़ीर आलम का सबसे ज़्यादा काम क्या है कि सबसे अपने कमज़ोर तबके को ऊपर उठाना। जब इवैल्यूएशन होती है तो ये देखा जाता है कि किसने अपने कमज़ोर और गरीब तबके को मदद की। ये है इवैल्यूएशन। ये नहीं है कि वो अरबों अरबों रुपया अपनी सेल्फ पब्लिसिटी में, तस्वीरों में, हर रोज़ इश्तिहारों में खर्च कर दे, मीडिया को रिश्वत दे और अपनी पब्लिसिटी करवा ले। असल में इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि किसने अपने कमज़ोर तबके की मदद की। देखें, क्योंकि मैं भी आता हूँ, असल तो आज हमारा एक बड़ा हिस्टोरिकल आज इवेंट है साउथ पंजाब के सेक्रेटेरिएट का। उस पे आने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्यों आया। एक आदमी जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका था। ज़्यादातर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को कोई जानता ही नहीं था पॉलिटिक्स से पहले। मैं तो वो था जिसको सब जानते थे और अचीव कर चुका था, बड़ा नाम था, अल्लाह ने सब कुछ दिया था, कोई ज़रूरत नहीं थी किसी काम करने की। ना भी कोई काम करता तो आराम की ज़िंदगी गुजार सकता था। मैं सिर्फ इसलिए आया कि मैंने देखा कि पाकिस्तान में एक छोटा सा तबका मुल्क का खून चूस रहा है। इसको एलीट कैप्चर कहते हैं। एक छोटी सी रूलिंग एलीट पाकिस्तान के सारे वसाइल के ऊपर भी कब्जा करके बैठी हुई है। उनके लिए एक पाकिस्तान, अवाम के लिए दूसरा पाकिस्तान, कानून उनके लिए और पाकिस्तानियों के लिए और कानून। वो चोरी करें, करप्शन करें, उनकी डील्स होती थी, एनआरओज होते थे। उनको पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम कुछ नहीं कहता था। वो चोरी करते थे, फिर आप वापस आके चोरी करते थे। मुल्क के वसाइल को बाहर भेजते थे, बड़े बड़े बाहर महल्लात। क्योंकि मैं लंदन को जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह, कितने साल मैंने वहाँ क्रिकेट खेली, तो मुझे तो पता है कि इन्होंने किस पाकिस्तान लंदन के महंगे तरीन इलाकों में इन्होंने महल्लात लिए हुए हैं। वो कितने महंगे हैं, वहाँ के उधर के भी वज़ीर उन इलाकों में नहीं इस तरह के महल ले सकते। उनका वज़ीर आज़म के पास इतना पैसा नहीं उन इलाकों में रहने का जिधर हमारे यहाँ वज़रा और हमारे हुक्मरान यहाँ से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए, लेकिन कानून नहीं पकड़ता उनको। और फिर जो वसाइल भी हैं, इंग्लिश मीडियम,
سب سے زیادہ نوکریاں ان کی، پریولیجڈ پوزیشن ان کے، عہدے ان کے، باقی عوام کے لیے اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے. ایک طبقاتی نظام جس میں ہمارا نیچے سے طبقہ اوپر ہی نہیں آ ہی نہیں سکتا. جتنی مرضی محنت کریں ان کے لیے ایک سیلنگ ہوگی کہ اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے. بس یہ صرف ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے سارا پاکستان بنا ہوا ہے. پھر علاقے پاکستان کے جو تو حکمران کے قریب علاقہ ہے ادھر ہی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جتنا طاقتور ہے وہ پیسہ کھینچ رہا ہے، اور جو یہ علاقے دور ہیں پاور سینٹر سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو عثمان بزدار کو جب میں ہماری 2018 میں الیکشن جیتے تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں کس طرح کا پنجاب چاہتا ہوں. اسی طرح کا میں وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں. میں وہ پنجاب چاہتا ہوں جدھر سب سے پہلے پنجاب کے وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں، کس کو تکلیف ہوگی، سمجھ ہوگی کہ یہ ان علاقوں کے اندر کتنے برے حالات ہیں، اور پھر کس میں درد ہوگی اپنے غریبوں کے لیے، کس میں یہ تکلیف ہوگی ان کی، کون سی ایمپتھی ہوگی، کون ان کے لیے سوچے گا. حالانکہ عثمان بزدار ہماری پارٹی میں بھی نہیں تھے، بعد میں آئے تھے. لیکن میں نے جب دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک اس آدمی کو لانا چاہتا ہوں جو میری سوچ جو ہے پنجاب کے اوپر، اس کے اوپر پوری طرح عمل کرے. یہ نہ ہو کہ وہ بھی یہاں سے پیسے چوری کر کر کے وہاں بڑے بڑے لنڈن کے فلیٹ لے اور یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے اور ٹی ٹیز لگوائے یہاں. وہ آدمی مجھے چاہیے تھا جو پاکستان میں جس کا جینا مرنا ہو، جس کو کوئی چھٹیوں کے لیے لنڈن نہ جانا پڑے، جن کی چھٹیاں بھی باہر، عید بھی باہر، بچے بھی باہر رہ رہے ہیں، اور بڑے بڑے بزنسز ہیں باہر. پالیٹکس پاکستان میں کر رہے ہیں، سرمایہ کاری باہر کر رہے ہیں ملک سے. لوگوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں پیسہ لے کے آؤ، اپنا پیسہ باہر بھیج رہے ہیں. میں چاہتا تھا وہ آدمی جو ہماری لوگوں کی دکھ اور درد میں شامل ہو، ان کو سمجھے، اور جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو. اور مجھے کبھی اس چیز میں شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ 5 سال کے بعد جو ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، اس کے بعد جب پنجاب کا ایویلیویشن ہوگی تو میں آپ کو یقین ابھی دلاتا ہوں کہ جو پنجاب میں نچلے لوگوں کو اوپر جس طرح لایا جائے گا، جو لایا جا رہا ہے، جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں، پنجاب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا. میں نے جب عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا تو میں نے ان کو ٹیسٹ کیا. مجھے جب آتا تھا وہاں سے پرانا، جب سے مجھے یاد ہے، جی ٹی روڈ سے جب اوپر آ رہے ہوتے تھے، وہ راوی کا پل کراس کرتے تھے، تو جب داتا صاحب کے سامنے گزرتے تھے وہاں فٹ پاتھ کے اوپر رات کو لوگ لائنوں میں سوئے ہوئے ہوتے تھے. ان کے اوپر ڈیزل اور بڑی بڑی ٹرک رات کو آتے تھے، ان کی سارا دھواں آ رہا ہے، ان کے اوپر گندگی ہے ساری اوپر. کبھی کسی نے نہیں سوچا ان کا کہ یہ بیچارے یہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں. تو میں نے عثمان بزدار کو کہا، میں نے کہا وہ جو لوگ آپ نے دیکھے ہیں ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک پناہ گاہ بنائیں، اور آپ یقین کریں کہ دنوں کے اندر اس نے پناہ گاہ بنائی، کیونکہ اس کے اندر درد تھی. اور پھر جو باقی کام ہو رہے ہیں پنجاب میں، یہ ہیلتھ کارڈ ہے. سب ڈرتے ہیں جو ہیلتھ کارڈ میں اتنا پیسہ خرچ ہوگا. آپ یہ چیزیں جانتے ہیں کیونکہ میرا 15-20 سال مغرب میں گزرے ہیں. امیر ترین ملکوں میں ہیلتھ انشورنس نہیں دی جاتی مفت. امیر ترین ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں، یونیورسل ہیلتھ انشورنس. ان کے اندر تھوڑے لوگوں کی مخالفت بھی تھی، وہ ڈرے ہوئے تھے کہ نہیں جی ہم سارے پنجاب کو ہیلتھ کارڈ کیسے دیں گے، کدھر سے پیسہ آئے گا. یہ میرا ایمان ہے، جب آپ اللہ کا کام کرتے ہیں پیسہ خود ہی آ جاتا ہے. آج عثمان بزدار 60% ہے پنجاب پاکستان کا.
یہ انہوں نے پورا زور لگا رہے ہیں کہ سارے دسمبر تک ہر پنجاب کے شہری، ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو، ہیلتھ انشورنس ہو، کہ جب بھی کوئی خاندان میں بیمار ہوتا ہے تو کسی بھی گورنمنٹ ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے۔ دیکھیں، آپ کے گھروں میں اگر بیماری کبھی خدا نخواستہ آئی ہو تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جب گھر میں بیماری ہوتی ہے کس طرح کی بے بسی گھر میں ہوتی ہے۔ اب وہ سوچیں کہ جو غریب گھر میں جب بیماری ہوتی ہے، ایک بیماری کی بے بسی ہے، ایک پھر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج کروانے کے لیے۔ یہ سوچ کے، یہ دیکھ کے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں نے بنایا تھا کہ ہمارے جیسے، میرے گھر میں اتنی تکلیف تھی کینسر کی، جب والدہ کو کینسر ہوئی تو تب میں نے سوچا غریب گھروں میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا علاج ہوتا ہے، تو غریب تو یا تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کینسر کا علاج۔ یہ تھی سوچ کینسر ہاسپٹل کے پیچھے، اور ہیلتھ کارڈ کے پیچھے بھی یہی سوچ ہے۔ پختونخوا نے کیا، اب یہ پنجاب دوسرا صوبہ ہوگا کہ سال کے آخر تک سارے پنجاب میں ہیلتھ کارڈ جائے گا۔ ہر گھر میں، غریب گھر میں ان کو یہ اعتماد ہوگا کہ اگر کوئی بیماری ہوگی تو ہمارے پاس ایک کارڈ ہے، ہم جا کے علاج کروا سکیں۔ اور دوسرا، آج مجھے یہ خوشی ہوئی کہ کسان کارڈ، یہ آج ہم نے لانچ کیا، کسان کارڈ، یہ بھی پنجاب نے پہل کی ہے، ابھی کہیں کسی صوبے میں نہیں آیا۔ ہیلتھ کارڈ تو آ گیا پختونخوا میں، کسان کارڈ آج پنجاب نے پہل کی ہے کہ یہ اب جا کے کسانوں کی جو اب مدد ہوگی، ڈائریکٹ ان کو سبسڈی دی جائے گی۔ چھوٹے 97% پاکستان کا کسان چھوٹا کسان ہے، جب اس کی آپ مدد کریں گے تو ملک میں پیداوار بڑھے گی، ملک پہ خوشحالی آئے گی۔ یہ پہلی دفعہ کسی نے پاکستان کے اندر اس چیز کا سوچا ہے۔ میں مبارک دیتا ہوں پھر آپ کو عثمان بزدار کہ آپ کی گورنمنٹ نے یہ چیز سوچی ہے۔ جب ہم پختونخوا میں آئے تو میں یہی مخالفین جو آج کہہ رہے ہیں کہ جی کدھر ہے ریاست مدینہ، یہی مجھے کہتے رہے 5 سال بلکہ 4 سال کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا، اور سب نے مجھے کہا کہ جی اب آپ بھول جائیں، پختونخوا کے لوگ صرف ایک دفعہ آپ کو موقع دیتے، دوسرا موقع نہیں دیتے، ساری جماعتوں کو ایک دفعہ کے بعد فارغ کر دیتے ہیں وہ۔ تو میں نے یہ 4 سال لوگوں سے یہ سنا، اور جب الیکشن کا رزلٹ آیا 2/3 اکثریت ملی پختونخوا میں۔ کیوں ملی؟ یو این ڈی کی رپورٹ آ گئی۔ اب یو این ڈی کی رپورٹ کے مطابق جو صوبہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا 2013 میں، جب ہماری حکومت آئی 2013 سے لے کے 2018 تک، جس صوبے میں سب سے تیزی سے ہیومن ڈیولپمنٹ، انسانوں کے اوپر خرچہ ہوا وہ تھا، اور جس صوبے نے سب سے تیزی سے غربت کم کی وہ پختونخوا تھا، اور جس صوبے میں امیر اور غریب میں فرق کم ہوا وہ پختونخوا تھا۔ اس لیے لوگوں نے 2/3 اکثریت دی، اور انشاءاللہ 5 سال کے بعد پنجاب میں لوگ یہ یاد رکھیں گے، یہ نہیں کہ وہ بڑے بڑے شہروں کے اندر امیر لوگ کیسے رہ رہے ہیں، وہ یہ دیکھیں گے کہ پنجاب کے غریب لوگوں کی کس نے مدد کی۔ جو عثمان بزدار کا علاقہ ہے وہ سارے پنجاب میں سب سے پسماندہ علاقہ ہے ڈی جی خان کا، اور ڈی جی خان سے بھی، جو ڈی جی خان کا قبائلی علاقہ ہے وہ اور بھی پیچھے ہے جدھر سے وہ عثمان بزدار آتا ہے۔ تو اس لیے جو آج اس نے پیکج اناؤنس کیا آپ کے لیے، ملتان کے لوگوں کے لیے، مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ اب یہ سوچ آ گئی ہے کہ ہم نے سارے علاقے کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، صرف ایلیٹ کے علاقوں کی ڈیولپمنٹ نہیں کرنی۔ لاہور کے اندر بھی ڈیولپمنٹ جو کی گئی تھی وہ ان علاقوں میں تھی جدھر سب سے زیادہ تو جو تخت لاہور کا رائل خاندان بس رہا تھا، وہ انہوں نے پبلک کے اتنا پیسہ اپنا باہر رکھا ہوا ہے، اور اس کی ڈیولپمنٹ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کی، سارا رائیونڈ کے علاقے میں۔ یہ اب ہم سارے علاقوں میں، اور پاکستان، میرا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کے جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، قبائلی علاقہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہے، بلوچستان کے علاقے، اندرون سندھ، یہ جو ساؤتھ پنجاب ہے،
मेरी पूरी अब कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह जो भी हमारे कदम उठाए गए हैं, जो भी हम जिस तरह भी अपना बजट बनाएं, हमारे कमज़ोर और गरीब इलाके ऊपर आए। अब मैं आता हूँ जिसके लिए ये हमारी फंक्शन है, साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट। देखें, अब तो आज तो मुल्तान के सेक्रेटेरिएट का मैंने ओपनिंग की है, इंशाअल्लाह बहावलपुर के सेक्रेटेरिएट के भी मैं अगली बारी ओपनिंग करूँगा। मेरा इस पे राय पहले दिन से ये थी कि साउथ पंजाब पीछे रह गया, क्योंकि मैंने ये सारे इलाके अपनी 15 साल तो हमारी पार्टी बड़ी छोटी सी पार्टी थी, बल्कि मुझे याद है मैंने शाह महमूद को भी दावत दी थी पार्टी में आने के लिए, लेकिन शाह साहब ने तब देखा कि अभी थोड़ा सा ज़रा ठहर जाओ, मैं तुम्हें देखूंगा क्या करते हो। तो सुने तो सारे पाकिस्तान में फिरा, कोई पाकिस्तान का इलाका नहीं जो मैंने 15 साल में नहीं गया। और मैं साउथ पंजाब में गलती से जब दौरे 2 दफ़ा किए तो वो जुलाई का महीना था और मैंने कभी इतनी गर्मी नहीं देखी जितनी साउथ पंजाब में है, और बिजली भी चली जाती थी तो रात को नींद भी नहीं आती थी क्योंकि लोड शेडिंग थी तब। लेकिन वाज़ेह था कि साउथ पंजाब पीछे रह गया, और अब स्टेटिस्टिक्स इस चीज़ की गवाही देती हैं कि 33% की आबादी साउथ पंजाब की, और सिर्फ जो बजट एलोकेशन थी वो 17% थी। हाशिम ने मुझे फिगर्स दिए हैं कि 7 सालों में जो साउथ पंजाब का जो बजट था। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्तान में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें कियाना न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।